ہم نے دھوکہ سمجھا ہے سب چیز کے بارے میں. ہم بالکل بسم اللہ الرحمن الرحیم اور ہم کہتے ہیں کہ جو ہوگا دیکھا جائے گا دیکھا جائے گا. اللہ کے بندے کیا دیکھا جائے گا؟ کیا دیکھا جائے گا؟ جب قبر تنگ کر دی جائے گی، قبر کے ازدھے چھوڑ دیے جائیں گے، بچھو تیار ہوئیں گے، جب قبر اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے. میرے بھائیوں نہیں دیکھا جائے گا، کچھ نہیں دیکھا جائے گا. کس دھوکے میں ہو کے جو ہوگا دیکھا جائے گا؟ اپنی زندگی پر غور دو، غور کرو. میرے بھائیوں یہ زندگی وہ نہیں ہے جو تم گزارنا چاہتے ہو، جو بنانا چاہتے ہو. یہ زندگی وہ نہیں ہے. وہ زندگی تو اللہ نے آخرت کی زندگی بنائی ہے جو لامحدود ہے، ہمیشہ کے لیے ہے. یہ ہمارا آنکھوں کا دھوکہ ہے کہ ہم جو ہوگا دیکھ لیں گے، جو ہوگا دیکھ لیں گے. آج دنیا کی پریشانی ہم سے دیکھی نہیں جاتی. آج دنیا کے حالات ہم سے برداشت نہیں ہوتے ہیں. دنیا کے غم، دنیا کے دکھ ہمیں اتنے مشکل نظر آتے ہیں کہ ہم اس میں آہ کرتے ہیں، چیختے ہیں، درد میں جھونجتے ہیں. ہم نہیں دیکھتے اپنے آپ کو، اپنے حال کو، اپنی حالت کو. لیکن ہم اس دن سے اتنے بے خبر ہو گئے ہیں، اس رات سے اتنی بے خبر ہو گئے ہیں جو تنہا اکیلے گزارنی پڑے گی پوری رات. وہ قبر کی پہلی رات سوچو تو اسی کیا حال ہوگا. آج ہمیں اپنے گھروں میں، آج ہمیں تنہا رہتے میں، آج ہمیں دکھ ہوتا ہے، خوف آتا ہے. ہاں ڈر لگتا ہے. ہم اکیلے کہیں جانا پسند نہیں کرتے، ہم پسند نہیں کرتے. لیکن ہم بولتے ہیں کہ جو ہوگا دیکھا جائے گا. میرے بھائی تو کس چیز کے بارے میں سوچ رہا ہے؟ کس کو اپنا حمایتی بناتا ہے؟ کون تیرا ساتھ دے گا؟ بول بتاؤ تو صحیح، کون تیرا ساتھی بنے گا؟ کون تیرا حمایتی بنے گا؟ آج ایک چیونٹی کے کاٹنے سے ہم اس کو مسلتے ہیں، ہم تکلیف فیل کرتے ہیں، محسوس کرتے ہیں ہم تکلیف کو. ایک مچھر کا کاٹنا ہمیں دکھتا ہے. دیکھو دیکھو اگر کوئی کیڑا کاٹ لیتا ہے، ہلکا پھلکا سا درد دینے والا، ذرا سے وقت کے لیے تکلیف میں مبتلا کر دینے والا، ہماری سی بندنا ہوتی ہے. سارے دن درد کو بتاتے رہتے ہیں، جتاتے رہتے ہیں، لوگوں کو دکھاتے رہتے ہیں. وہ اژدھا جو ایک فنکار مارے گا 70 ہاتھ نیچے. اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے. قبر تنگ کر دی گئی، کیا ہوگا؟ اپنے حساب کتاب میں فیل ہو گیا، کیا ہوگا؟ وہ قیامت کے دن معمولی دن ہے. اللہ کا عذاب معمولی ہے. فرشتے کیسا عذاب دیں گے؟ معمولی ہے. تو ہم کیا سوچ کر کہتے ہیں کہ جو ہوگا دیکھا جائے گا، ہم دیکھ لیں گے؟ نا 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 میرے بھائیوں، ہم سے نہیں دیکھا جائے گا. ہم اس کے قابل نہیں ہیں. اللہ کا عذاب تو اللہ کے نافرمانوں کے لیے ہے. تم کس دھوکے میں آ گئے؟ ہم کیوں اتنے باغی ہو گئے؟ کیوں اتنے بڑے ہم دشمن ہو گئے؟ کیوں شرکسی بن کر اپنی زندگی گزارتے ہیں؟ کیوں نافرمان بنتے ہیں؟ ہم تو ایمان والے ہیں، ہمیں تو اللہ سے محبت ہے. ہم جنت جہنم پر یقین کرتے ہیں، قیامت کے دن پر یقین ہے، موت بر حق ہے، آنی ہے، اور ہمیں یقین ہے کہ ہم دوبارہ زندہ ہونا ہے. ہمیں زندہ کیا جائے گا، ہمیں کھڑا کیا جائے گا، زندگی کا سوال پوچھا جائے گا، علم کے بارے میں پوچھا جائے گا، مال کے بارے میں پوچھا جائے گا. اور اللہ ہمیں اس قیامت کے دن میں کھڑا بھی کرے گا. ہر انسان کو زندہ کرے گا، جس کو چاہے گا معاف کرے گا، جس کے چاہے گا پکڑ کرے گا. اتنا کچھ ہونا ہے اور ہم کہتے ہیں کہ جو ہوگا دیکھا جائے گا. ہم کہتے ہیں جو ہوگا دیکھا جائے گا. کس چیز کی تیاری کر لی ہم نے؟ دنیا حاصل کر لی. دنیا کی سب سے بڑی پاور ہمارے کنٹرول میں ہے، یا ہم دنیا میں ہمیشہ کے لیے ہو گئے؟ بتاؤ. اگر دنیا سے ہمارا یہ کمپرومائز ہو گیا ہے، ڈسکس ہو گیا ہے، ہم نے دنیا سے بات کر لی ہے کہ اب تو میرا ساتھ کبھی نہ چھوڑیو، میں تیرا ساتھ کبھی نہ چھوڑوں گا، اب ہم دونوں میں فیصلہ ہو گیا ہے، تو مجھے بتاؤ کون ہے جو ہمیشہ اس دنیا میں رہنے والا ہے؟ کوئی ایسا مرد نہیں، کوئی ایسی عورت نہیں، کوئی ایسی جاندار مخلوق نہیں جو اس دنیا میں ہمیشہ رہنے والی ہو. ہمیشہ رہنے والی ہو نہیں ہے، کوئی نہیں ہے. میرے بھائیوں یہ جو نظر آ رہا ہے سب دھوکہ ہے، سب آنکھوں کا دھوکہ ہے. اتنے باغی نہ بنو،
اتنے شرکسی نہ ہو، رب کے دشمن نہ ہو میرے بھائیوں۔ کیوں جھٹلاتے اس رات کو، کیوں جھٹلاتے اس دن کو کہ جب زندگی کی شام ہو جائے گی، موت کا پنجہ آ پکڑے گا اور قبر میں تیرے عزیز، تیرے اپنے تجھے اتار کر آئیں گے، دفنا کرائیں گے۔ تو کہتا ہے جو ہوگا دیکھا جائے گا۔ آج تو اکیلے گھر میں نہیں رکتا ہے، تنہا رات میں تجھے ڈر لگتا ہے، تو کہتا ہے قبر میں جب تجھے اتارا جائے گا، تجھے رکھا جائے گا، تختے لگائے جائیں گے، مٹی ڈالی جائے گی اور تیرے اپنے سارے اپنے گھر کو لوٹ کر آ جائیں گے۔ تجھے تنہا قبرستان میں ایک قبر کے گھڑے میں اتار کر تجھے وہیں چھوڑ کر آ جائیں گے، اور وہاں تیرا انتظار، منکر نکیر آئیں گے تیرے پاس۔ تیرا انتظار پورا ہوا، قبر کے تو حوالے ہوا، اب زندگی کیسے گزاری ہے؟ حساب کس پر موت آئی؟ رب کو جانتا تھا یا جھٹلاتا تھا؟ ایمان کو فالو کرتا تھا یا انکاری بن کر زندگی گزارتا تھا؟ نبی کو پہچانا، ان کی زندگی جیسے اپنی زندگی بنائی، یا ایسے ہی بس باغی بنا رہا، جھٹلا دیا سب چیز کو اور سمجھے کہ ہم جنت کے ٹھیکے دار ہیں، یہاں ہماری چلتی ہے، قبر میں بھی ہماری چلے گی، حشر میں بھی ہماری چلے گی، اور جنت جہنم پر بھی ہمارا فیصلہ ہوگا۔ آج جھٹلا لو، کل دن آنا ہے، کھڑا ہونا ہے، وہ پوچھ کرے گا کیوں کرتے تھے؟ تمہیں تو یقین تھا تمہارا مالک ہے، کیوں جھٹلاتے تھے، کیوں باغی بنتے تھے؟ کیا کرو گے جب سوالوں کا جواب نہیں دے پائے، منکر نکیر کے سوالوں کا جواب نہیں دے پائے، قبر تنگ کر دی گئی؟ جب قبر کا عذاب دیکھو گے، ہوئے ہوئے ہوئے، اللہ ہم سب کے حفاظت فرمائے۔ انسان بڑی خوشحال بھری زندگی گزارے، بڑی خوشحال بھری، اس نے کبھی غم نہ دیکھا ہو، کبھی غم نہ دیکھا ہو، بڑی خوشحال بھری زندگی گزارے، اور ایک بڑی مدت کے بعد اس کو ایک تکلیف آ پکڑے، ایک پریشانیاں پکڑے، ایک دکھ آ گھیرے، اس کے اندر سے ایک آہ نکلنے لگے کہ آج درد ہو رہا ہے، آج پریشانی ہو رہی ہے۔ بندے نے ساری زندگی راحت بھری لذتوں میں گزاری، سکون میں گزاری، ایک وقت آیا ہے کہ اس کو تکلیف نے جھنجھوڑا ہے، تکلیف نے جھنجھوڑا ہے۔ میرے رب کی قسم، یہ درد ہی درد دکھے گا، درد ہی درد محسوس ہوگا، وہ لذتیں سب ختم ہیں، وہ سکون راحتیں سب ختم ہیں، اب درد ہی درد محسوس ہو رہا ہے۔ اس خوشی کو، اس لذت کو بھول گئے، کتنی ہوا لگی تھی بھول گئے، آج یہ درد ہی درد نظر آ رہا ہے۔ میرے بھائیوں، ساری زندگی سکون بھری بھی گزارو گے، وہاں ناکامی بہت بڑا ذلت کا صحرا ہے، بہت بڑا نقصان کا سودا ہے۔ اگر وہاں کامیاب ہونے کے لیے، اگر ساری زندگی ہمیں یہاں دکھ دیکھنے پڑیں، غم دیکھنے پڑیں، تکلیف دیکھنی پڑیں، فائدے کا سودا ہے۔ صبر کرنا ساری زندگی پڑے، فائدے کا سودا ہے۔ اللہ کی رضا کے لیے یہاں ہر چیز قربان کر دو، دکھوں کو دیکھو، غموں کو برداشت کرو، بڑی بڑی آزمائش آئیں گی، یہ امتحان زندگی ہے، آزمائش کا گھر ہے، آزمائش آئیں گی، تکلیفیں دیکھنی پڑیں گی، امتحان ہوئیں گے، دکھ بھی دیکھو گے، غم بھی دیکھو گے، پریشانی میں مبتلا بھی ہوگے۔ ہاں، آزمائش، آزمائش، گرو گے آزمائش میں، کیا سوچتے ہو سب ایسے ہی ہے؟ صبر کرنا ہوگا، ایک تکلیف پہنچے گی، پیچھے کی لذت ہے ساری ختم۔ تم سمجھتے ہو کہ دنیا
ابھی لے لو جتنے مزے ہیں، بعد میں پھر کوئی موقع نہیں ہے۔ میرے بھائی، میرا رب کہتا ہے، ہمارا اللہ کہتا ہے، اس دنیا سے کئی گنا بڑی جنت دوں گا، مجھے راضی کر کر آ جاؤ، اپنا بنا کر آ جاؤ، مجھے پہچان لو، میرے ہو جاؤ، میرے حکموں پر زندگی گزار لو، متقی پرہیزگار بن جاؤ، اللہ کے ہو جاؤ۔ یہ دنیا کتنی خوبصورت نظر آتی ہے، جو عارضی بنائی ہے، مختصر وقت کے لیے بنائی ہے، جس کو ختم ہو جانا ہے، جہاں موت ہے، دکھ ہے، درد ہے، تکلیف ہے، جہاں برے حالات ہیں، بری سچویشن ہیں، جہاں انسان مصیبتوں میں گھرتا ہے، چاروں طرف اس کو الجھنوں نے گھیرا ہے۔ ایک تکلیف دور ہوتی ہے، دوسری تکلیف تیار ہے، ایک غم جاتا ہے، دوسرا غم تیار ہے۔ یہ دنیا امتحان زندگی ہے، آزمائش کا گھر ہے، یہاں ہمیشہ کا سکون نہیں ہے، ہمیشہ کی راحتیں نہیں ہیں، ہمیشہ کی عزتیں نہیں ہیں، ہمیشہ کی زندگی نہیں ہے، یہاں سب کو زیر ہونا ہے، سب کو ختم ہونا ہے، سب کو اللہ کی قسم اس دنیا کو چھوڑنا ہے۔ اللہ نے اس دنیا کو ختم ہو جانے والی کو اتنا خوبصورت بنایا ہے کہ ہم اس کے لیے اپنی ساری زندگی لگاتے ہیں۔ دیکھو تو صحیح، اور ہماری عقل، ہم اس کے لیے ساری زندگی لگاتے ہیں، اور ہم سوچتے بھی نہیں ہیں کہ جو ختم ہو رہی ہے، ختم ہوتی جا رہی ہے، ایک دن دنیا ختم ہو جائے گی، اس میں ہماری زندگی بھی ختم ہو رہی ہے۔ جو خود دنیا ختم ہو جائے گی اس کے لیے ہمیں وقت ملا ہے چند 60 70 حتیٰ کہ 80 100، اور یہ بھی بڑے نصیبوں کی بات ہے کہ اتنی عمر اگر انسان جی لیا تو نہ بچے کی پتہ، نہ جوان کی پتہ، کسی کی کوئی ٹائم کی کسی کو پتہ نہیں ہے، کوئی طے کسی کا نہیں ہے کہ اس کا جب آئے گا، اس کا جب، کسی کی کوئی پتہ نہیں ہے۔ نہ جانے کون کتنے جنازے ہم نے اپنے سے چھوٹے بھی اٹھائے ہیں، اپنے سے بڑے بھی اٹھائے ہیں، اپنی برابر کو کے بھی اٹھائے ہیں، کتنے جنازے ایسے دیکھے ہیں جو عمریں تو نہیں تھیں لیکن چھوڑ گئی دنیا کو۔ وقت عمر کے اعتبار سے نہیں تھا، لیکن میرے رب نے جو طے کیا ہے وہ ہونا ہے۔ ہم نے ختم ہو جانے والی دنیا پر ساری زندگی لگا دی جو مختصر ملی، اور جو لامحدود، جو اس سے 10 گنا بڑی، اس سے زیادہ خوبصورت، اس سے زیادہ اچھی، یہاں کتنی چیزیں ہیں، چاروں طرف پریشانی ہی پریشانی، غم ہی غم، دکھ ہی دکھ، الجھن ہی الجھن۔ اگر ان سب چیزوں سے بچ بھی جاؤ، کل نفس ذائقۃ الموت، موت سے کیسے بچو گے؟ کوئی نہیں بچ سکتا اس سے۔ ہر جاندار چیز کو موت کا مزہ چکھنا ہے، ہر جاندار چیز کو مرنا ہے۔ ہم نے اس ختم ہو جانے والی زندگی کے پیچھے یہ مختصر وقت جو ملا ہے، ہم نے اس کو قربان کر دیا، ہم دوڑ گئے اسی کی طرف، بھٹک گئے اسی میں ہی، ساری زندگی کے لیے لگا دی کہ جو ختم ہو جائے گی، اور جو لامحدود ہے اس کے لیے کتنا کیا ہے۔ سوچو، دن میں 24 گھنٹے ہوتے ہیں، اس زندگی کے لیے ہم کتنا وقت اس کو دیتے ہیں، کتنا وقت ہم نکالتے ہیں اس زندگی کو بنانے کے لیے۔ میرے بھائیو، دھوکے سے نکلو، غفلت سے نکلو، بہت بڑی ہلاکت ورنہ انتظار کر رہی ہے، بہت بڑی ہلاکت انتظار کر رہی ہے۔ یہ سب آنکھوں کا دھوکہ ہے جو نظر آ رہا ہے، مت جھٹلاؤ۔ قبر کا عذاب بہت سخت ہے، اللہ کا عذاب بہت سخت ہے۔ وہ پل صراط، وہ نامہ اعمال اگر دائیں ہاتھ میں نہیں ملا تو کیا ہوگا؟ ناکامی کا وقت دیکھنا پڑ گیا تو کیا ہوگا؟ اگر سیدھے ہاتھ میں ٹکٹ نہ ملا، نامہ اعمال جنت کا ٹکٹ سیدھے ہاتھ میں نہیں ملا، الٹے میں مل گیا تو کیا ہوگا؟
جنت سے منع ہو گئے تو کیا ہوگا؟ حساب کتاب کے دن میں فیل ہو گئے تو کیا ہوگا؟ وہاں کون حمایتی ہوگا؟ کون دوست ہوگا؟ کون عزیز قریبی ہوگا؟ کون مدد کرنے والا ہوگا؟ کون تمہارا ساتھی ہوگا؟ کون ہوگا جو تم سے محبت کرے گا؟ رب کو ناراض کر دیا، اس کے حکموں کو توڑ دیا، اس کے باغی ہو گئے۔ آج کوئی مدد نہیں کرے گا، کوئی مدد نہیں کرے گا میرے بھائی۔ دھوکے سے نکال نکال نکال، تیرے ایک پیچھے بہت بڑا سسٹم چل رہا ہے، بہت بڑا سسٹم ہے۔ تو اکیلا نہیں ہے، تیرے ساتھ 2 فرشتے ہیں، تیری ہر لغزش کو، ہر زبان کے الفاظ کو تو کیا دیکھ رہا ہے، کیا غلط کر رہا ہے، کیا اچھا کر رہا ہے، کتنا رب کو یاد کر رہا ہے، کتنا رب کو بھلا رہا ہے، کتنا لوگوں کے ساتھ صلہ رحمی کا معاملہ رکھتا ہے، کتنا لوگوں پر ظلم کرتا ہے، کس قدر کا تو حرام کام کر رہا ہے، دنیا کی طرف دوڑ رہا ہے، کس قدر تو لوگوں پر ظلم کرتا ہے، کس قدر تو حرام کام کی طرف دوڑتا ہے، کن چیزوں کو تو نے اپنایا ہوا ہے، یہ سب لکھ رہے ہیں، سب لکھ رہے ہیں۔ زندگی کیسے گزار رہا ہے؟ پھر قبر میں 2 فرشتے انتظار کر رہے ہیں، ملک الموت تیرے پیچھے ہے، تیرا رب تجھے دیکھ رہا ہے، تو تنہا نہیں ہے، آزاد نہیں ہے۔ ایمان کا سودا دنیا سے کر دیا تو پھر ہے اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ میرے بھائیو، بہت بڑی ہلاکت ہے، بہت بڑی ہلاکت ہے۔ دیکھو تو ہم کس دھوکے میں آ گئے، کس دھوکے میں آ گئے۔ ہمیں ایسی زندگی نہیں گزارنی تھی جیسے آج ہم گزار رہے ہیں۔ ہم ایمان والے، ہمیں جھٹلانا نہیں چاہیے، قبر کا عذاب کو بھلانا نہیں چاہیے، اللہ کے عذاب سے ڈرنا چاہیے۔ وہ عذاب بہت خوفناک ہوگا، بہت دہشت سے بھرا وہ وقت ہوگا جب بندے کو عذاب ہوگا۔ میرے بھائیو، اس دن کو پہچانو، اس دن کے آنے سے پہلے توبہ کر لو، رب کو راضی کر لو کہ ہم توبہ مانگنے کے، توبہ کرنے کے لائق ہی نہ رہیں، قابل ہی نہ رہیں۔ ہم بھول جائیں کہ ہم کچھ بھول رہے ہیں، رب کو بھی راضی کرنا ہے، معافی بھی مانگنی ہے، اللہ کے سامنے بھی آنا ہے۔ زندگی کہاں گزار رہا ہوں، اس زندگی کی تیاری بھی کرنی ہے، اور میں بے وقوف بن کر بیٹھا ہوں کہ کچھ نہیں ہے، کوئی سسٹم نہیں ہے، کوئی آخرت کا دن نہیں ہے، کوئی عذاب نہیں ہے، کوئی قبر کے سوال جواب نہیں ہے، کوئی کرامن کاتبین نہیں ہے، کوئی منکر نکیر نہیں ہے، کوئی ملک الموت نہیں ہے، کوئی موت کا فرشتہ میرے پیچھے نہیں ہے، موت نہیں ہے۔ کس دھوکے میں آگے دیکھو تو صحیح، ہمیں تو ایسا نہیں بننا تھا، ہم کیسے ہو گئے؟ میرے بھائیو، ہوش میں آ جاؤ، ہوش میں آ جاؤ۔